بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. چوہان صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے نئے صوبے بنانے کے, نئے انتظامی یونٹس بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں, مطلب سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک دم سے فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ راتوں رات شاید نئے انتظامی یونٹس بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کتنا لانگ پروسیس ہوگا؟ اوبویسلی وہاں پر پوری حکومتیں, ادارے, چیزیں, بیوروکریسی, سیاستدان, بہت کچھ ہوگا. کتنا لانگ پروسیس ہو سکتا ہے یہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کم از کم 6 مہینے سے لے کے 1 سال کا پروسیس اس وقت ہوگا جب آپ 100% کمیٹڈ ہوں گے. ٹھیک. آپ پولیٹیکل فورسز, اسٹیبلشمنٹ, حکومت, اپوزیشن تمام ایک پیج پہ ہوں گے تو 6 مہینے سے 1 سال کم از کم لگے گا, کم از کم. پھر جا کے لیکن بہرحال یہ ہونا چاہیے. بات بڑی سادہ سی ہے. صحیح. یہ ہونا چاہیے, یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا جی. چوہان صاحب نئے صوبوں کی تو بات ہو رہی ہے, لیکن ہمارے اداروں کے, ہمارے بیوروکریسی کے, ہمارے لوگوں کے مزاج بدلنے کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتظامی چھوٹے چھوٹے یونٹس بن جائیں گے, لوگوں کو, ڈی جی خان والوں کو یا دور دراز کے علاقے کے جو لوگ بسنے والے ہیں ان کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سر جو لاہور میں رہنے والے ہیں ان کی تو ہر چیز ایکسیس میں ہے, ان کو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر اداروں کے جو مزاج ہیں, جو بیہیویئر ہے, لاہور والوں کے بھی سر کام نہیں ہوتے, خوار ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت, آپ کا چیف ایگزیکٹو, آپ کے وزراء. لوگ سمجھتے ہیں کہ اکیلا چیف جناب جو آپ کا ہوگا ایگزیکٹو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومتوں کا, وہ بڑا ویجیلنٹ ہوگا, بڑا متحرک ہوگا, بڑا اتھارٹیرین ہوگا, بڑا باصلاحیت ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. میرا پوائنٹ آف ویو بڑا مختلف ہے. ٹھیک. میں نے 10 سال 2 حکومتیں اور 7 منسٹریاں ایکسرسائز کر کے میں اپنی اور سارا پولیٹیکل ایکسپیرینس, تجربہ, میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک وزراء کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے, اچھا, ہر منسٹر کمپیٹنٹ نہیں ہوگا, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. صحیح. بات یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی پرزے نکالتی ہے کہ جب آپ کے وزراء انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, جاہل مطلق ہوتے ہیں, جن کو اپنی پنجابی, اپنی مادری زبان, بلوچی, پختون, اس میں بھی 4 جملے بیٹھ کے روانی کے ساتھ بولنے نہیں آتے. کجا یہ کہ وہ اردو یا انگلش کی جناب قانون سازی کی جناب لینگویج کو جناب وہ سمجھ سکے. پھر ان کی سارے منسٹرز نے آپ کے پیچھے ہو جانا ہے, آپ کے سر ہو جانا ہے سر. نہیں, یہ ریالٹی ہے. میں آپ کو تجربہ بتاؤں اپنا, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گی. میں ایسے منسٹر جانتا ہوں اپنی لائف میں جن کو اپنی مادری زبان کے اندر 4 جملے لگاتار بولنے نہیں آتے تھے. تو سر منسٹرز کو لانے والے بھی تو چیف ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں نا, منسٹرز کون سا خود اتر کے آ جاتے ہیں؟ لانے والے کی بات نہیں ہوتی نا. ہمارے ملک کی ڈیموکریسی بھی تو آوارہ ہے نا, آبرو باختہ ہماری جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے نا. یہاں پر وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, اخونزادے, خانزادے, چودھری, راجے, مہاراجے, جاگیردار, جناب آپ کے آستانہ عالیوں کے جناب مخدوم, وہ لوگوں کو اپنی جناب جہالت کے, اپنی عقیدت کے, اپنے کلٹ کے جناب چکروں میں لا کے وہ لوگ بن جاتے ہیں. آگے سے ان کو پڑھنا لکھنا نہ لینا دینا, ان کی سارے کا سارا ہوتا ہے اپنی طاقت کو انجوائے کرنا اور نوٹ چھاپنا اور پیسے کمانا. ان کو پرفارم کرنے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اپنے ادارے کو بہتر کرنا, اپنے ادارے کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنا, مزید اس کو ایگزیجریٹ کرنا, مزید اس کو جناب فیسینیٹ کرنا, یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہوتا. صحیح. ادارے سے متعلقہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف توجہ کرنا, اپنے ادارے, اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنی منسٹری کے اندر عوام کے لیے چیزوں کو سہل کرنا, آسان کرنا, یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہوتا. تو پھر آگے سے پھر یہی بھگتنا ہوتا ہے. پھر بیوروکریسی مضبوط ہوتی ہے, پھر بیوروکریسی بیوقوف بناتی ہے ان سیاستدانوں کو بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں جی. ہمارا جو نا یہ کوئی 2000 اللہ بھلا کرے 2021-22 کا جب بجٹ پیش ہوا نا, تو بجٹ کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. صحیح. کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک ڈاکومنٹ پیش کیا گیا بجٹ کا, وہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے پیش ہوتا ہے. وہ وزیر اعلیٰ کے بجائے اس وقت کے قائم کام چیف سیکرٹری, قائم کام, میں نام نہیں لوں گا, آج بھی وہ گریڈ 22 کا بیوروکریٹ ہے. صحیح. اس کے نام پر ہم سب کیبنٹ ممبرز کو جناب وہ ڈاکومنٹ تقسیم ہوا. اچھا, سارے چپ, کسی کو کوئی پتہ نہیں. پتہ ہی نہیں. میں نے ڈاکومنٹ کا جب پہلا صفحہ کھولا تو ایز اے ہیرو, ٹھیک ہے جی, ایز اے میزبان, اس قائم کام چیف سیکرٹری کا نام اور فوٹو لگی ہوئی.
میں نے کلام پاک ختم ہوئی تو میں نے بزدار صاحب کو کہا، میں کہا بزدار صاحب ذرا رکو نا ایک منٹ، پہلے میری بات سن لو. میں نے پھر اس کے بعد جو اس کی پھٹیاں پڑی اس چیف سیکرٹری کی، آپ کی سوچ سے باہر ہے، صحیح دلیل کے ساتھ. میں نے کہا چیف سیکرٹری صاحب یو آر دا چیف ایگزیکٹو اور دا عثمان بزدار از چیف ایگزیکٹو. میں نے کہا یہ سامنے بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ یہ ہے کہ آپ ہیں؟ کہتے جی یہ ہے. میں نے کہا جب یہ وزیر اعلیٰ ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کی طرف سے کیوں پیش ہو رہا ہے؟ صحیح. یہ وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہے جو ملک کا، صوبے کا، اس کی طرف سے کیوں نہیں پیش ہو رہا؟ چپ. کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس قائم کام چیف سیکرٹری کے پاس، کوئی جواب. ہوم سیکرٹری چپ، سارے سیکرٹری چپ، منسٹر حیران، منسٹر ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے. یار واقعی بڑا نقطہ اٹھایا فیاض چوہان نے. سر بات یہ ہے یہ بیوروکریسی اسی طریقے سے بدو بناتی ہے ان سیاستدانوں کو جن کا نہ دماغ ہوتا ہے نہ عقل ہوتی ہے، اور عقل گٹوں میں ہوتی ہے. تو جناب عقل جناب آپ کے ادھر ہوگی نا، ادھر بھوسا نہیں بھرا ہوگا یا ادھر خناس نہیں ہوگا پیسہ کمانے کا یا اقتدار کو اور طاقت کو انجوائے کرنے کا صرف، تو پھر وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی چیزیں کیسے رول آف لا کے مطابق قوانین کس طرح چلائے جائیں گے، کون سا ادارہ کون سا گروہ اپنے جناب ڈیکورم کے اندر رہ کے پرفارم کرے گا، اپنے ڈیکورم سے باہر نہیں جائے گا، اپنی ڈومین اور اپنی رینج سے باہر نہیں جائے گا، تو پھر وہ پالیٹیشین سوچے گا نا. صحیح. چوہان صاحب نئے صوبے بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے یا پھر ان کی جانب سے جو مخالفت آ رہی ہے کتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ترمیم آئے گی اور اس میں حکم صادر ہو جائے گا جیسے 26ویں 27ویں ترمیم آئی، ایسے ہی صوبوں کے حوالے سے بھی کوئی ترمیم آئے گی اور سب کو ماننا پڑے گا؟ میں ویسے آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ نے ہمارے پروگرام کا نام بھی دبنگ ہے تو پھر باتیں بھی دبنگ ہی ہوتی ہیں. صحیح. انہوں نے 18 سال کے اندر جو لٹ مار کی ہے نا پیپلز پارٹی نے، ہاں ایک ایک چیز جناب اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور جناب ایجنسیوں کے پاس موجود ہے، ایک ایک چیز. تو سامنے کیوں نہیں لا رہے نا سر؟ سن لے نا، سن لے، سنائیں. پوری میری بات سن لے نا. جی جی چوہان صاحب سنائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ سامنے آ کے اسٹیبلشمنٹ کو یا مقتدرہ کو یا پاکستان کی جناب ریاست کو آ کے دکھا سکیں، لیکن یہ سازشیں کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے نہروں کے اوپر سیاست کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور بھائی اگر آپ سندھ میں پاپولر ہو اور آپ کراچی اور حیدرآباد میں بھی پاپولر ہو تو کراچی کی جناب وزارت اعلیٰ بھی آپ کو مل جائے گی، سندھ کی وزارت اعلیٰ بھی آپ کو مل جائے گی. پرابلم تو کوئی نہیں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے سندھ کی بیتاج بادشاہ پارٹی ہے، کوئی بھی سمجھتا ہے، جماعت اسلامی سمجھتی ہے، ایم کیو ایم سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، پی ٹی آئی سمجھتی ہے، کوئی بھی سمجھتا ہے، تو اس کو کیا گھبرانا. پنجاب کے حوالے سے اگر نون لیگ یا استحکام پاکستان پارٹی یا پیپلز پارٹی یا کوئی بھی جماعت یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک پاپولر ہے، ہمارا توتی بولتا ہے توتی، تو بھائی ان کو کیا پریشان ہونا. 3 صوبے بن جائے، 4 صوبے بن جائے، چلو 3 صوبوں میں ان کی حکومت آ جائے گی یا 4 میں آ جائے گی یا 2 میں آ جائے گی. وہ بھائی عوام کا سوچو، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ریاست کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. عوام کو جناب دھکے تو نہیں دے رہے نا. 70 سال کا بزرگ جناب جا کے کھجل ہوتا ہے 600 میل سفر کر کے، پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. چوہان صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن ایک کوشچن کرنا چاہوں گی، شارٹلی اس کا آنسر کیجیے گا پلیز، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کی خجل خواری ہے وہ کم کریں، اس کے لیے انتظامی یونٹس. آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کی خجل خواری کم ہوگی یا پھر یہی اپنے لوگوں کو مزید نوازیں گے؟ آبویسلی نئے صوبے بنیں گے، نئے چیف منسٹرز بنیں گے، نئے ایگزیکٹوز بنیں گے، نئے منسٹرز بنیں گے، یہ تو اپنوں کو نوازیں گے نا. عوام کی خجل خواری تو ابھی بھی کم نہیں ہو رہی. آپ کو لگ رہا ہے یہ کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں چیزیں بہرحال کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگی نا. اب مجھے بتاؤ ہزارے کا، ایبٹ آباد کا یا باڑیاں کا، باڑیاں جناب پنجاب اور کے پی کے کا بارڈر ہے مری سے آگے، وہ کے پی کے میں ہے. باڑیاں کا جو شہری پشاور جاتا ہے نا تو اس کو لگ پتہ چلا جاتا ہے. صحیح. ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی، ٹھیک ہے اتنے تک پانی. میں آپ کو کے پی کے کی مثال دوں، چلو پنجاب کی مثال آپ کو اٹک کی اور جناب رحیم یار خان کی نہیں سمجھ آتی، یا بلوچستان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اسی طریقے سے سندھ میں، سندھ کا جو کونا لگتا ہے بلوچستان کو، اس کا شہری جب چلتا ہے کراچی تو کراچی کی روشنائیوں میں جب وہ گم ہوتا ہے تو اس کی تو ویسی خجل ہو جاتا ہے. وہ بھائی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ایڈمنسٹریٹولی بناؤ،
لسانیت کے اوپر، صوبائیت کے اوپر، عصبیت کے اوپر مت بناؤ. ٹھیک ہے چوہان صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا حوالہ میں یہ ضرور دینا چاہوں گی کہ چند روز پہلے ایک ڈومیسائل بنوانا تھا، میری کزن ہی تھی اور ان کا کسی اور علاقے سے تعلق تھا، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرماننٹ ایڈریس کسی اور شہر کا تھا، اور معاملہ یہ سامنے آیا کہ آپ کو پہلے اپنے پرانے علاقے میں جانا پڑے گا، آپ کو اپنے پرانے شہر میں جانا پڑے گا، وہاں سے آپ کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جا کر NOC لینا پڑے گا، اس کے بعد آپ واپس لاہور آئیں گے اور اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل یہاں سے بنے گا. میرے دماغ میں بہت بڑا کوسچن مارک لگ گیا کہ ہم تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر سسٹم جو ہے وہ آپ کو واپس بھیج رہا ہے کہ وہاں سے NOC لے کے آئیں، تو پھر آپ کا کیا بنے گا. ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، کچھ مزید معاملات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں.